اسپاٹ لائٹ کے ساتھ میں ہوں ضیاء الدین. آج کا موضوع ہمارا کشمیر ہے. کشمیر آج کل نہ صرف ہمارا موضوع ہے بلکہ اب تو ساری دنیا کا موضوع ہے. کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، انٹرنیشنلی بین الاقوامی طور پر یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کہلاتی ہے. لیکن یہ مسئلہ ہے ہندوستان کا، اور یہ مسئلہ ہندوستان نے خود اپنے لیے پیدا کیا ہے جب سے مہاراجہ نے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جو ہے نا یہ لے کر وہاں پر انہوں نے ہندوستان کے حوالے کیا تھا. جو وعدے انہوں نے کیے تھے کشمیریوں کے ساتھ، شیخ عبداللہ کے ساتھ، وہ رفتہ رفتہ وہ ان وعدوں سے ہٹتے چلے گئے. انہیں خود ان کے کانسٹیٹیوشن میں 370 جو کلاز ہے وہ انہوں نے اس کو ایروٹ کرنا شروع کیا. کشمیر میں ایک زمانے میں جب 370 لاگو ہوا تھا اس وقت وہاں پر ایک صدر ہوا کرتا تھا، ایک پرائم منسٹر ہوتا تھا، آلموسٹ اٹانومس ایک اسٹیٹ تھی. حالانکہ اسپیشل اسٹیٹس آج بھی ہے لیکن کافی ایروژن ہو چکا ہے اس کا. اور اکثر جب تک یہ 370 جو ان کا کانسٹیٹیوشن کا میں ان کا ایکٹ ہے وہ اس وقت تک وہ ہندوستانی لوک سبھا ہٹا نہیں سکتی جب تک کشمیری اسٹیٹ اسمبلی جو ہے نا وہ اس کو ریجیکٹ نہ کرے، وہ اس کو انہیں نکال نہ دے، ریزولوشن پاس نہ کرے اس کے خلاف. تو وہ آج تک کسی اسمبلی نے اس پہ کام نہیں کیا. انہیں اکثر تو یہی ہوا ہے کہ کنفلکٹ جاری رہا ہندوستان کے میجر پولیٹیکل پارٹیز میں، اور کشمیر انڈین ہیلڈ کشمیر کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں اسی بات پہ کافی کنفلکٹ رہی ہے. اور جب سے مودی صاحب آئے ہیں، مودی صاحب نے الیکشن بھی جو جیتا تھا وہ ایک اینٹی پاکستانی سلوگن پہ جیتا تھا. اس کے بعد پھر کشمیر انڈین ہیلڈ کشمیر میں جب الیکشن ہوا تو اس وقت بھی ان کا ایٹیچیوڈ یہی تھا. اور تقریباً انہوں نے یہ مارکا مار لیا تھا. جب الیکشن کے رزلٹس آئے تو یہ تقریباً 3 سیٹس ان کے کم تھے، ورنہ یہ میجورٹی ان کی ہوتی. لیکن ان کو پھر پی ڈی پی کے ساتھ کولیشن کرنا پڑا، اور اس کولیشن میں شرط یہ تھی کہ 370 کو آپ ایکٹ کو آپ انہیں اس کو ڈسلوکیٹ نہیں کریں گے، ڈسٹرب نہیں کریں گے. لیکن اس کے بعد پچھلی جولائی میں مودی صاحب نے کوشش یہ کی کہ وہاں کی ڈیموگرافی چینج کریں. وہاں ہندوستانیوں کو انہوں نے لا کے بسانا شروع کیا، اور اس وقت کے بعد سے ٹینشن بڑھتی چلی گئی. اور ٹینشن ایسی بڑھی ہے اس وقت کہ اس وقت وہاں پر تقریباً پچھلے 1 مہینے سے ایک انتفادہ چل رہا ہے، ایک پرامن انتفادہ چل رہا ہے. اور فوج میں ہندوستانی فوج جو تقریباً 7 لاکھ ہے اس میں، اور نہتے کشمیریوں میں باقاعدہ جنگ جاری ہے. اور یہ کل پرسوں جو ان کے جو فوجی اڈے پہ حملہ ہوا تھا اس پہ ہندوستان نے ایک نیا ٹرن لے لیا کہ وہ پاکستان کو بلیم کرنے لگے. حالانکہ یہ جو پچھلے تقریباً 1.5 مہینے سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں پاکستان کی طرف سے تو تقریباً ایک ڈسٹنس انہوں نے مقرر رکھا رہا اپنا. اور خود ہندوستانی میڈیا کہتا رہا ہے کہ تقریباً 3-4 سال سے انفلٹریشن جو پاکستان کی طرف سے ہوتا تھا وہ تقریباً 0 لیول پہ آ گیا. ان کے فوجی بھی یہی کہتے تھے. لیکن آج کی جو سچویشن ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہندوستان میں ایک تقریباً جنگ کا سما انہوں نے باندھ دیا ہے، ان کا میڈیا، ان کے سیاستدان. تو یہ اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے انور بیگ صاحب کو، جو پاکستان مسلم لیگ کے بہت ہی اہم رکن ہیں، اور ہماری مشیل ملک صاحبہ ہوں گی، وہ بھی اس پہ ظاہر ہے کہ یاسین ملک صاحب جو ان کے شوہر ہیں وہ بہت ہی ایکٹیو فریڈم اسٹرگل میں رہے ہیں، ساتھ دیا ہے. اور پھر نیو یارک سے جوائن کریں گے منیزے اور مسعود حیدر. اب ہم چلتے ہیں نیو یارک. منیزے سے معلوم کرتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا تھا، آج کیا ہوا. جی منیزے. جی السلام علیکم ضیاء الدین صاحب، امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے. یہاں پہ یونائٹڈ نیشنز کا، اقوام متحدہ کا 71واں سیشن جو ہے وہ انڈر وے ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے میاں نواز شریف صاحب جب سے یہاں پہ آئے ہیں ان کے تقریباً 11 بائی لیٹرلز جو ہیں وہ اسکیجولڈ ہیں ورلڈ لیڈرز کے ساتھ، اور آج ان کی سب سے اہم ملاقات ہوئی ہے
امریکی دفتر خارجہ جان کیری کے ساتھ، اور اس کے اندر کیا کچھ کہا گیا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. ساتھ ساتھ ضیاء الدین صاحب اس بات کو ہمیں فوکس میں رکھنا چاہیے کہ نیو یارک کے اندر کل ہی دھماکے ہوئے ہیں چیلسی کے اندر، اور سارا فوکس نیو یارک کی پولیس کا اور نیو یارک کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا اسی دھماکے کے اوپر ہے. انہوں نے ایک افغان امریکن کو یہاں پہ آلریڈی اریسٹ کر لیا ہے جن کا نام ہے رحیمی. ابھی تک ان کے اوپر چارجز جو ہیں وہ نہیں ہوئے، مگر یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ہی یہ جو بلاسٹ ہوئے تھے چیلسی کے اندر وہی اس کی ذمہ دار ہیں. یہاں پہ ہمارے ساتھ ہے مسعود حیدر صاحب، تقریباً 2 دہائیوں سے یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کو کور کر رہے ہیں. ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں صحافی ہیں جو ایک دیر پا قسم کا ایک گہری نظر رکھتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے اوپر اور پاکستان اور امریکہ ریلیشنز کے اوپر. تو مسعود حیدر صاحب، آج جو پریس ریلیز آئی ہے اور پریس ریلیز کے اندر تو زیادہ تر جو بھی بات ہوتی ہے وہ ایک طریقے سے آفیشیل بات چیت ہوتی ہے، مگر یہ بتائیے کہ اس وقت جو میٹنگ ہوئی ہے جان کیری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کے دوران، پریس ریلیز کو دیکھ کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ زیادہ فوکس کن ایشوز کے اوپر تھا؟ میرا خیال یہ ہے، ظاہر ہے اس سے پہلے بھی فوکس تھا وہ افغانستان کی سچویشن اور سیکیورٹی سچویشن اور افغانستان کے جو چارجز ہیں پاکستان کے اوپر کہ جی یہ جو دہشت گردی وہیں سے ہوتی ہے، وہ اس کے بارے میں گفتگو ہوئی ہوگی اور جان کیری صاحب نے وہ ایشوز ریز کیے ہوں گے، کیونکہ ہم کو پتہ ہے کہ بار بار افغانستان پاکستان کو کے اوپر الزام لگاتا ہے کہ سارا کچھ جو آ رہا ہے وہاں سے پاکستان سے آ رہا ہے. تو جان کیری نے یہ ریز کیا ہوگا یہ ایشو، اور یہ ان کی پریس ریلیز سے یہ ظاہر نہیں، ان کی پریس ریلیز سے ظاہر ہے کہ ہر چیز ہوئی اور خوشگوار ماحول میں ہوئی وغیرہ وغیرہ، مگر یہ ہم کو پتہ ہے کہ یہ ایشو ڈسکس کیا گیا اور جو کہ جناب افغان کے روکے ہیں آپ طالبان کو پاکستان سے آنا. جی یہ ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ میں ضیاء الدین صاحب آپ کو یہ بھی بتاتی چلی جاؤں کہ انڈیا اینڈ پاکستان صاحب جو ہیں دے آر ہیڈڈ ٹورڈز اے شو ڈاؤن. اری کے اندر جو ہوا ہے، پہلے تو میاں نواز شریف صاحب جب یہاں پہ آ رہے تھے تو انہوں نے کشمیر کے اندر جو کرائسس ہے اس کے اوپر بات کرنی تھی، اور ظاہر ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی سمپتیز اس وقت پاکستان اور کشمیری برادری کے ساتھ تھی. مگر ہم نے کیا دیکھا ہے کہ اری کے اندر جو کرائسس ہوا ہے اس کے بعد ایک سوال اٹھا ہے ٹیررزم کے اوپر، اور جو انڈیا کی طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے، اس کے حوالے سے کیا ہوگا. یہ میں مسعود حیدر صاحب سے پوچھتی ہوں، چونکہ یہاں پہ جو انڈین لابی ہے وہ خاصی سرگرم ہے. مسعود حیدر صاحب کو میرا سلام. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب تو تقریر کریں گے وینسڈے کو، اور ہندوستان کا کوئی ان کے پرائم منسٹر تو نہیں آئیں گے، وہ شاید ان کے فارن منسٹر ہوں گے. ان کی تقریر تو بہت میرے خیال سے ایٹ دا فیگ اینڈ آف اسمبلی ان کی تقریر ہے، تو کوئی کلیش تو مجھے نظر نہیں آتا ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان ان دا اسمبلی. مسعود کیا خیال ہے تمہارا؟ یہ بات آپ کی صحیح ہے ضیاء صاحب. میں مسعود صاحب کو بھی یہ تھرو کروں گی کوشچن، مگر پہلے وزیر اعظم نواز شریف صاحب سپیچ کریں گے، اس کے بعد جو فارن منسٹر ہیں سشما سوراج صاحبہ وہ سپیچ کریں گی. مگر ان کا جواب آلریڈی انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ظاہر ہے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نہیں دیں گے، ان کا سٹاف یا یہاں پہ جو امبیسڈر ہیں یونائٹڈ نیشنز میں ملیہ لودھی صاحبہ ہی دیں گی. تو اس قسم کا کوئی شو ڈاؤن نہیں ہوگا. ضیاء صاحب آپ سے پوچھنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں، چونکہ پہلے تو مسعود حیدر صاحب سے ہم بریک کے بعد بات کریں گے کیونکہ بریک کا وقت ہو گیا ہے. جی مسعود، بریک کا وقت ہو گیا، بریک کے بعد بات کرتے ہیں. وقفے پہ چلے گئے، وقفے کے ویلکم بیک. میں پہلے انور سے بات کر لیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم جائیں گے نیو یارک. انور یہ بتائیں کہ آج کی کیا سچویشن، پاکستان کی اس وقت کیا پوزیشن ہے اس وقت کشمیر پہ؟ دیکھیں ضیاء بھائی، پاکستان جب سے ہم 1947 سے وی آر کمیٹڈ ٹو دی کشمیری کاز، وی آر کمیٹڈ ٹو گیو دیم سپورٹ ڈپلومیٹکلی. انور آپ خود بھی کشمیری ہیں؟ جی میں بھی ہوں. جی ہاں، مائی فور فادرز کیم فرام سری نگر. سو وی آر کمیٹڈ ٹو دی کشمیری پیپل فار دیئر اسٹرگل فار لبریشن، چاہے وہ جس طرف جائیں. اور مجھے تو افسوس اس بات کی ہوتی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز ایک اتنا بڑا ڈیبیٹنگ کلب بنا ہوا ہے دنیا کا، 67 ایئرز تقریباً ہو گئے کشمیر کا ایشو کو وہاں پڑا ہوا ہے پینڈنگ، اور آج تک ہم جاتے ہیں اسپیچ کرتے ہیں، دیٹس اباؤٹ اٹ اینڈ دیٹ از دی اینڈ آف دا اسٹوری. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کاز کو
ہمیں ایٹ ایوری انٹرنیشنل کانفرنسز کو سب سے پہلے ہم کشمیر کوز کو ریز کریں. ہم نہیں کرتے, ہم سال میں ایک دفعہ بات کرتے ہیں then we forget about it. And India very cleverly over the last 25-30 years انہوں نے ویسٹ کا اتنا انٹرسٹ لے آئے انٹو انڈیا کہ اب انٹرنیشنل کمیونٹی کہتی ہے کہ جی یہ آپ کا بائی لیٹرل ایشو آپ خود ہی جائیں سیٹل کریں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہیز ٹو ہائی لائٹ دس ایٹ ایوری فورم. اور جب تک ہم نہیں کریں گے یہ اس کا کوئی سلسلہ نہیں ہوگا. پھر جو انڈیا میں جو کشمیر میں ابھی ہو رہا ہے, I mean it's the third generation fighting, اور اب یوتھ نکل آئی ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اب انڈیا کے کنٹرول میں ہوگا کہ ٹو کنٹرول دس یوتھ جو سڑکوں پہ آ گئی ہے. انور, ہندوستان تو بہت بڑا ملک ہے, بہت بڑے آبادی ہے, مارکیٹ بہت بڑا ہے, اور رچ کنٹریز جو ہیں وہ اس میں زیادہ ظاہر ہے کہ اتنے بڑے مارکیٹ میں جو اپنی کوشش کریں گے نا کہ وہاں پیر جمائیں, تو وہ ان کی پرواہ کریں گے, ہماری کیوں کریں گے؟ ایگزیکٹلی دس از واٹ انڈیا ہیز ڈن. انٹرنیشنل پورا ویسٹ کا انویسٹمنٹ انڈیا کے اندر ہے. اب کون سا کنٹری ہمارے خلاف جائے گا یا ہمارے فیور میں بات کرے گا؟ میں آپ کو بتاؤں ریسنٹلی, یہ پچھلے مہینے کی غالباً بات ہے, جان کیری کی فیملی کا بزنس ہے ہائنز ٹمیٹو کیچپ, اور یہ ایک بہت بڑی فوڈ چین ہے امریکہ کے اندر. ان کو انہوں نے پرمیشن دیا یہاں مینوفیکچرنگ کریں. اینڈ امیجن اٹس اوور اے بلین پیپل ان انڈیا جس کو ان کو مارکیٹ مل رہی ہے. اب جان کیری یہ کہے گا کہ جی انڈیا کو کہ جی اب یہ بیٹھ کے پاکستان سے بات کریں یا کوئی بات کرے. اور مجھے تو جو ابھی آپ کی کورسپونڈنٹ نے نیو یارک سے بتایا, جو پریس ریلیز ایشو ہوئی ہے آفٹر پرائم منسٹر نواز شریف کی میٹنگ اینڈ جان کیری, مجھے نہیں لگتا کوئی کشمیر کا ذکر نہیں کیا انہوں نے, وہ تو افغانستان کی بات کر رہے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ آئی تھنک وی ہیو ٹو پک اپ دس کشمیر ایشو ایٹ ایوری فورم. انور, ان کو لے کر آتے ہیں مسعود حیدر صاحب کو. مسعود, ذرا سا یہ بتائیں کہ واقعی کیری اور نواز شریف کی جو ملاقات ہوئی اس میں مین فوکس افغانستان کا تھا, کشمیر کا ذکر ہی نہیں ہوا؟ جیسا میں یہ سوال مسعود حیدر صاحب کو تھرو کرتی ہوں, مگر میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں کہ پریس ریلیز کے اندر کشمیر کی بات ہوئی ہے, اور یہ بھی بات ہوئی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ کلنٹن صاحب نے ایک وعدہ کیا تھا کہ بائی لیٹرل ریلیشنز جو بھی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہے, جس کے اندر کشمیر کی بھی بات انہوں نے کی کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کو ریزالو کریں گے, مگر اب تک ان کا جو وعدہ ہے وہ پورا نہیں ہوا. تو کشمیر کے اوپر خاصی بات ہوئی ہے, سیلف ڈٹرمنیشن کی بات ہوئی ہے کشمیریز کی. مسعود حیدر صاحب یہی سوال کیا جا رہا ہے, انور بیگ صاحب اور زیاد صاحب بھی یہی سوال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کیا فوکس کیری صاحب کی میٹنگ کا پرائم منسٹر نواز شریف کے ساتھ, کیا فوکس افغانستان پہ تھا یا کہ کشمیر کے اوپر؟ نہیں, فوکس افغانستان پہ تھا, مگر کشمیر ظاہر ہے کشمیر always figures in this. پرائم منسٹر صاحب نے اس وقت طے کر دیا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ وگریسلی اٹھائیں گے. لیکن بات یہ کہ کشمیر کا مسئلہ جو انور بیگ صاحب کہہ رہے تھے, میں ان کی بات سے تائید کروں گا کہ اب تک آپ اگنور کرتے رہے, جب ایک دم push comes to shove, جب انڈیجنس موومنٹ کشمیر میں شروع ہوئی ہے, سڈنلی نواز شریف صاحب کو ان کی حکومت کو پتہ چل گیا کہ کشمیر کا بھی مسئلہ ہے. میں یہ I have to say this کیونکہ this is absolutely outrageous کہ کشمیر کا مسئلہ تو بہت دنوں سے چل رہا ہے. When Pervez Musharraf was he was also raising it, but they had become lukewarm. Why did Ziaul Haq become lukewarm? Why is now اب جب کشمیر کی انڈیجنس موومنٹ ہوتی ہے تب ہم لوگ ہوتے ہیں. And indigenous movement is the one which is now propelling the Kashmir issue, and that is why our Prime Minister and our so-called people coming to talk about Kashmir, they should have done this much before. یہ میرا خیال ہے. تو زیاد صاحب, یہ مسعود حیدر صاحب کا جو ہے آپ نے ان کی بات سنی, مگر اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک سوال ضرور مسعود حیدر صاحب سے کرنا چاہوں گی کہ مسعود حیدر صاحب, آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان نے پریشر تو ڈالا ہے اور بین الاقوامی طور پہ ڈالا ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح کشمیر کے اندر بھی واقعی میں جو وہاں پہ آوازیں ہیں کشمیری کی وہ یہاں پہ یونائٹڈ نیشنز میں پہنچ گئی ہیں, مگر کیا کوئی اثر ہوا ہے بین الاقوامی جو ہے قوتوں کے اوپر؟ دیکھیں, جو اثر ہوا ہے وہ ہوا ہے کشمیری اسٹرگل, اور کس طرح ٹی وی اسکرین پہ آتی ہے کہ لوگ جو ہیں یہ ان کے اوپر ان کی آنکھوں میں گولیاں جا رہی ہیں. اور جناب But has he found an audience in policy makers? Audience policy maker in, you have to find audience in policy makers in the United States? No.
because it has not been shown often enough, and it is shown exclusively. So that is what is important. Only time it gets some traction is when somebody like Arundhati Roy or Asma Jahangir comes out and speaks about this. Otherwise, there is no traction. This, for some reason, the governments, one after another, have been ignoring the Kashmir issue to take it to the fora. And I do believe that Mr. Anwar Beg, whatever he's saying, is absolutely correct. It has to be done vigorously and consistently and doggedly. It has not been done. हाँ मुनीज़े हमें मिशेल मलिक ने भी ज्वाइन किया है. हम ज़रा सा उनको भी इस बहस में ले आते हैं. मिशेल ये बताएं कि पिछले 70 साल से एक जमहूरी सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमत ने मुस्तकिल एलियनेट रखा है, एलियनेट किया हुआ है एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को इंडियन हिल कश्मीर में. और वो इन्हें एक जमहूरी मुल्क आज तक उनके बस वो ये नहीं कर सके कि उनको अपने साथ मिलाने. दे कुड नॉट विन हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ कश्मीरीज. हालांकि अपने आप को बहुत बड़ी जमहूरी और बहुत बड़ी सेकुलर कहते हैं. और दूसरी तरफ पिछले 70 साल से कश्मीरी स्ट्रगल किए जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है. सिर्फ हज़ारों की तादाद में जाने जा रही हैं. तीसरी तरफ पाकिस्तान ने तकरीबन 2-3 जंगें भी लड़ ली, इन्फिल्ट्रेटर्स भी भेजे, लेकिन हमें भी कोई सक्सेस नहीं हुई. तो ये एक तकरीबन 70 साल का लॉग जैम हो गया है. इससे हम निकलेंगे कैसे? जी देखिए, एक तो बात यह है कि फ्रीडम मूवमेंट की जितनी भी आप हिस्ट्रीज निकालें, आप हिंदुस्तान की अपनी देख लें, 200 इयर्स लगे इनको इंडिपेंडेंस हासिल करने में. इनकी भी बहुत लंबी स्ट्रगल थी. और गांधी जो थे वो तो चैंपियन थे नॉन वायलेंस के. तो इन्होंने जिस तरह एक पूरी कौम को एक हॉस्टेज किया हुआ है, एक कौम को अपनी आर्मी के अंडर, इंडियन ऑक्यूपेशन फोर्सेस के अंदर, और एक वॉर डिक्लेयर की हुई अनआर्म्ड और डिसपोजेस्ड लोगों के ऊपर, कश्मीरियों पे, जो कि कब से अपनी आजादी का राइट मांग रहे हैं. और मेरा तो बस एक ही क्वेश्चन है दुनिया को कि आर ह्यूमन राइट सपोज्ड टू बी यूनिवर्सल और नॉट? इट्स अ क्वेश्चन टू द कलेक्टिव कॉन्शियस ऑफ द वर्ल्ड कि भाई इतना सिलेक्टिव क्यों होती है दुनिया आजकल. चले ठीक है, मान लिया अगर हिंदुस्तान से जब भी यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि हम वहाँ जाना चाहते हैं, उनके रैपरटोर ने ह्यूमन राइट्स के, कि हम वहाँ पे जाके ऑन ग्राउंड देखना चाहते हैं, वहाँ अट्रॉसिटीज, उनके इंटरव्यूज लें, उनके साथ देखें ऑन ग्राउंड असल में सूरत हाल क्या है, मगर हिंदुस्तान ने कभी भी नहीं अलाउ किया. तो आजकल का जो दौर है ये 21st सेंचुरी है, ड्रोन और टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है. देख नहीं सकती वर्ल्ड पावर्स के वहाँ पे क्या अट्रॉसिटीज हो रही है, क्या जुल्म हो रहा है, किस तरह पीसफुली लोग निकलते हैं. मेजॉरिटी लोग पीसफुल है वहाँ के, जिस तरह वो निकल रहे निहत्ते. और आप देख लें एवरेज इन पिछले 73 डेज की अगर एवरेज निकालें डेली बेसिस की, 200 पीपल तो कम से कम इंजर होते हैं डेली बेसिस पे, क्योंकि वो पब्लिक सारी निकली हुई है भाई अपनी आजादी के लिए. और 100 से ज्यादा लोग जो है वो अरेस्ट होते हैं डेली बेसिस पे. और 2500 से ज्यादा इस ड्यूरेशन में आफ्टर बुरहान वानी गॉट किल्ड, उसके बाद से लेकर अब तक 2500 पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं और 15,000 इंजर्ड. मतलब ये तो पूरी एथनिक क्लेंजिंग करें, वाइप आउट करें एक नेशन को उसकी सिर्फ लैंड लेने के लिए. तो इससे पाकिस्तान को भी मैं यही कहूँगी कि रिलीजियसली कोई इनकी पॉलिसी कश्मीर डॉक्ट्रिन हो, स्टेट पॉलिसी होती है, इंसिडेंट बेस्ड ना हो, इसको उठाया जाए रेगुलर बेसिस पे. यस, मुनीज़े कुछ सवाल करना चाह रही हैं. मुनीज़े जी ज़िया साहब, मसूद हैदर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं. मिशेल हुसैन की बातें हम सुन रहे हैं, यहाँ पे मसूद हैदर साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं. जी मसूद, बहुत जरूरी था कि जनाब मैं इनकी बात सुनी. बात ये कि 2 इशू हैं, एक तो है कश्मीर और दूसरा है पैलेस्टीन. दे आर बोथ रनिंग साइड बाय साइड. पाकिस्तान का जो रेजोल्यूशन है सिंस 1948, Palestine also is existing since 1948, and these are the 2 things which are not being tackled by the international community because of the pressure of the United States and Israel, which has undue amount of clout with the Western world. So 2 issues जो हैं जो कि affect करते हैं so called मुस्लिम उम्मा को, वो issue नहीं solve हो रहे only because the
these international community led by United States and United Kingdom is siding with Israel, and now with India in the Kashmir issue. And even no matter what Mr. Kerry says or United States says, that we will allow India and Pakistan to settle this issue bilaterally, until and unless United States or any other bigger Western country decides to come and mediate, this issue will not be solved, because India has rejected all the United Nations. जी वक्फे का प्रोग्राम में वक्फे का मौका आ गया है, फिर हम आते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। अनवर, इस वक्त जो हालत जंग तकरीबन नज़र आ रही है मुझे, लेकिन चूंकि दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, जंग तो मैंने समझता है कि कोई पॉसिबिलिटी है, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये है कि बगैर जंग लड़े हिंदुस्तान हमें इकोनॉमिकली चोक ऑफ कर रहा है। क्या ये बात सही है? यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। देखें ज़िया भाई, हमारी एक्सपोर्ट्स, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स सबसे इम्पोर्टेंट थी टेक्सटाइल, इंडिया डोमिनेट कर गया है। आजकल एप्टमा वाले यहाँ रो रहे हैं और डेली इश्तिहारात दे रहे हैं, गवर्नमेंट से हेल्प मांग रहे हैं। हमारी जो लेदर गारमेंट की एक्सपोर्ट थी वो जीरो हो गई है, कार्पेट्स हमारे वो खत्म हो गए। हिंदुस्तान का क्या ताल्लुक उससे? दे आर कवरिंग ऑल आवर मार्केट्स, और वो अपने एक्सपोर्टर्स को सब्सिडीज दे रहे हैं कि लोअर प्राइसेस पे दो, पाकिस्तान को आउट करो एंड विल पे यू। WTO में नहीं जा सकते हम? जा सकते हैं, हम आराम से बैठे हुए, हम लोग बादशाह कौम है। तो आपका ख्याल है कि आपकी हुकूमत ये काम नहीं कर रही है? ये मैं नहीं कह सकता काम कर रही या नहीं कर रही, बट उन्होंने आपको यानी इकोनॉमिकली चोक करेंगे, और दिस इज व्हाट दे आर सेइंग नाउ ऑन द इंडियन मीडिया। वो कहते हैं चोक करो पाकिस्तान को। मैन पावर एक्सपोर्ट का भी मैं आपको बता रहा हूं ना, मिसाल के तौर पे उन्होंने पहले तो एक्सपोर्ट्स को आपको पकड़ा, एंड दे आर डूइंग दिस फॉर द लास्ट 4 years, माइंड यू, ये नया उनका कोई डॉक्ट्रिन नहीं है। अच्छा, फिर उन्होंने देखा कि पाकिस्तान की और अर्निंग्स कहां से, उन्होंने देखा होम रेमिटेंसेस। हमारी होम रेमिटेंसेस तकरीबन $17 बिलियन के करीब हो गई है। वो जनाब मोदी साहब पिछले 9 महीने में पूरे GCC कंट्रीज को चले गए, जो पाकिस्तान की ट्रेडिशनल मार्केट है, एंड दे आर कैप्चरिंग द मार्केट्स, और पाकिस्तानीज आर गेटिंग अनएम्प्लॉयड। पॉइंट ये है कि जिया साहब, वो अब ये न्यूक्लियर वॉर का ज़माना ख़त्म हो गया है। अब वो कहते हैं इकोनॉमिकली चोक करो, इनके पास पैसे कम आएंगे, इनकी जो डिफेंस फोर्सेस हैं, मिलिट्री हार्डवेयर है, वो सब इस तरीके से वो क्रिपल आपको कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर नज़रसानी करे। और दूसरा, यूनाइटेड नेशंस में कुछ भी नहीं होना। जब 67 years में कुछ नहीं हुआ, हमारी जिंदगियों में तो कश्मीर का सोल्यूशन वहां पे नहीं है यूनाइटेड नेशंस में। We should pick up this issue in OIC. हम कहें कि मीटिंग करें इसके ऊपर कश्मीर पे, OIC में। OIC चाहे कुछ भी है, we should force our friends. अलग कहते हैं वो OIC। What I'm trying to say, जहां हमारा इन्फ्लुएंस है, एटलीस्ट मुस्लिम वर्ल्ड में तो है, वहां से कोई रेजोल्यूशन पास करवाएं। मोदी ने उनसे भी बड़े अच्छे ताल्लुकात कर लिए। वी हैव टू पेनिट्रेट। फिर हम आसियान को पकड़े, आसियान कंट्रीज है, शंघाई कोऑपरेशन है, यूरोपियन यूनियन है, हम जाके वी हैव टू रियली स्ट्रगल एंड फाइट फॉर द कश्मीरी कॉज। इस तरीके से अगर हम खाली 1 साल में सितंबर में जाके देखें ना, भुट्टो साहब की जो स्पीच थी 65 की, कितनी फायरी थी, क्या हुआ? एक और एक भी तरीका है कि हम जैश ए मोहम्मद और लश्कर तोयबा के लोगों को पकड़ें। नहीं, दैट इज नॉट द सॉल्यूशन ज़िया भाई, वी शुड नॉट टेक दैट रूट। वो वैसे ही हमें बहुत नुकसान हुआ है। आप देखें जो टेररिज्म हमारे अपने, नहीं मैं वही कह रहा हूँ, उनको पकड़ लो, उनको नहीं। बॉम्बे वाली केस में तो उनके खिलाफ एविडेंस तो है। अब आई एम नॉट इन द गवर्नमेंट, आई डोंट नो क्या निटी ग्रिटी है, बट द पॉइंट इज दिस, that India is trying to choke us economically, and so far they have been successful. हमारी एक्सपोर्ट्स खत्म कर दी है, हमारी मैन पावर एक्सपोर्ट की जो मार्केट है उसके अंदर वो चले गए। तो वी हैव टू वर्क वेरी सीरियसली। चले मिशाल से पूछते हैं। मिशाल, ये बताएं कि अब ये नेक्स्ट स्टेज क्या होगा कश्मीर में? ये जो इंतफादा जो चल रहा है, ये उरी पर जो हमला हुआ था फौजी कंटोनमेंट पे, उसके बाद क्या नया कोई एस्केलेशन होने वाला है या सप्रेशन बहुत ज्यादा होगा? आपका क्या ख्याल है?
دیکھیں وہاں پہ تو بہت کانسٹنٹلی وہاں پہ جس طرح کی پروٹیسٹ چل رہی ہیں، لوگ کمپلیٹلی فیئرلیس ہیں اور اب وہ کسی قسم کی بارگین کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ہی ویکس پہلے جو ایک ڈیلیگیشن آئی تھی انڈین پارلیمنٹیرینز کی مقبوضہ کشمیر کے اندر, they did not have the courtesy to give a formal invitation with respect to the حریت لیڈرشپ. ان کو اریسٹ کیا ہوا تھا یاسین صاحب کو انٹیروگیشن سینٹر میں, اور وہاں پہ ونڈو بھی اتنی چھوٹی ہے کہ سانس بھی کوئی ہارڈلی لے اور ایک وہیں سے سن لائٹ آتی ہے. ایسے ان کو جانوروں کی طرح بند کیا ہوا ہے. گیلانی صاحب کو 5 سال سے بند کیا ہوا ہے, ہاؤس اریسٹڈ. میروائی صاحب کو بھی آج کل اریسٹ کیا ہوا ہے. لیڈرشپ کو اریسٹ کر کے یہ جا رہے ہیں ان کے پاس, اور 2006 کا بھی اگر آپ ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ انہوں نے ڈائیلاگ کے انسٹیٹیوشن کو, ہندوستان نے اس کی جو ایک ویلیو ہے وہ ختم کر دیا, اور اس حد تک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ہندوستان کا کشمیریوں کے ساتھ اور کشمیریوں کا ہندوستان کے ساتھ کہ آئی ڈونٹ سی کہ یہ جو موومنٹ ہے کہ اب ایک بھی فٹ بیکورڈ جائے گی, بلکہ یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے ولولہ, جو جوش ہے. اور جتنا بھی آپ ہسٹری میں آپ دیکھ لیں جو موومنٹس جو کنٹینیوسلی چلتی ہیں اینڈ میں تو ول آف دا پیپل ہی ون کرتی ہے. مگر میرا جو فیئر ہے اور بہت سے اور لوگوں کا کہ جو ڈیموگرافی کے وہ چینجز لا رہے ہیں, اینڈ آئی ہوپ کہ پاکستان کے پرائم منسٹر اس کو ٹیک اپ کریں گے یونائٹڈ نیشنز میں, کہ اس طرح جس طرح ریپڈلی وہاں پہ سینک کالونیز, انڈسٹریل کالونیز اور بیگرز کی کالونیز اور دوسری جس سے وہ انڈینز کو وہاں پہ سیٹل کرنا چاہتے ہیں, ایبروگیٹ کرنا چاہتے ہیں آرٹیکل 370 کو, ان کا جو بھی ان کے ڈیزائنز ہیں they're very very dangerous. But the people over there, I see that this is a defining moment کہ اس کو جتنا بھی زیادہ گلوبلائز اور انٹرنیشنلائز کیا جائے, بیکاز وار تو چل رہی ہے پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں, تو پراکسی وار چلتی رہیں گی جب تک کہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. مگر کشمیری تو ہر وقت نہتے ہیں اور ان کے اوپر تو ہر طرح کا ٹارچر ہو رہا ہے, ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, ان کے گھر جلائے جا رہے ہیں. وہاں پر بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ واجپئی ٹچ ہونی چاہیے. انسانیت کی بات کی تھی واجپئی نے کہ کشمیریوں سے بات کرنی چاہیے, اور پاکستان سے بات کیے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. ہندوستان میں خود اس قسم کی آوازیں تو اٹھ ہی رہی ہیں. بالکل اٹھ رہی ہیں وہاں پہ آوازیں, وہ تو ان کے اپنے لیے بھی بڑا یہ ہے, یہ ایک ناسور کی طرح بنا ہوا ہے. جس طرح انہوں نے اتنی ہیوی انویسٹمنٹ کشمیر میں کی ہوئی ہے اپنی ملٹری کے اندر, اور وہاں جس طرح ان کو وہاں پہ اتنا پیسہ پھینکتے ہیں, مگر کشمیری جو عوام ہے وہاں کی وہ تو ان کو رتی بھر بھی نہیں. آپ نے دیکھ ہی لیا جو اس طرح کا پچھلے کھانا پینا بھی ان کا بند ہے, فوڈ سپلائی بھی جموں برج سے بند کی ہوئی ہے, میڈیکل سپلائیز بھی وہاں پہ ایمرجنسی ہے. منیزے سے بات کرتے ہیں کہ یو این میں کتنی ایفرٹ کر سکتے ہیں ہم. جی منیزے. جی ضیاء الدین صاحب, یہاں پہ جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا کہ جو ہمارے پاکستان مشن ہے اس کا فوکس اس وقت کشمیر ہی رہے گا, اور میاں نواز شریف صاحب جو اسپیچ دیں گے یو این جنرل اسمبلی کے اندر اس کا بھی جو فوکس ہے وہ کشمیر رہے گا. کل جو ہمارا پاکستانی وفد ہے وہ OIC کے اندر ایک میٹنگ کر رہا ہے, اس کے اندر میاں نواز شریف صاحب تو موجود نہیں ہوں گے مگر پاکستان کا پورا وفد جو ہے وہ شامل ہوگا. ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے میاں نواز شریف صاحب یہاں پہ آ کے پہنچے ہیں اور انہوں نے کچھ ملاقاتیں کی ہیں پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ, ان کے اندر زیادہ تر PMLN کے ورکرز تھے, تو انہوں نے کشمیر کے اوپر بات کی. مگر انور بیگ صاحب کی بھی بات صحیح ہے کہ کیا یہ صرف محض باتیں ہیں, چونکہ ہمیں یاد ہے کہ جب پچھلی دفعہ بھی میاں نواز شریف صاحب آئے تھے تو انہوں نے کشمیر کے اوپر ہی بات کی تھی. تو مسعود حیدر صاحب سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ آواز اٹھانا ایک چیز, مگر کیا پاکستان, آپ چونکہ یہاں پہ نیو یارک میں رہتے ہیں, کیا پاکستان اس قسم کی وینیوز پہ جا رہا ہے جہاں اس کو جانا چاہیے, یا مثبت طریقے سے کنسٹرکٹیو طریقے سے کشمیریوں کی جو آواز ہے یا کشمیریوں کی مدد کے لیے کوئی مثبت قدم اٹھا رہا ہے کہ نہیں؟ نہیں, پاکستان کو دیکھیں مثبت قدم اٹھانا چاہیے ہے, مگر اب تک کوئی مثبت قدم نہیں اٹھایا گیا کیونکہ کشمیر پالیسی کرفیو سے اب سڈنلی کیونکہ کشمیری موومنٹ آ گئی ہے, اس نے سب کو گیلونائز کیا ہے, تو یہ لوگ سڈنلی ہم لوگوں کو یہ سب ارجنسی اب نظر آ رہی ہے کہ اکنامک بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے, وہ بھی ہونا چاہیے. دس تھنگ شوڈ ہیو بین ڈن لانگ ٹائم اگو. 70 سال سے چل رہا ہے معاملہ, بار بار آپ کہے جا رہے ہیں. تو سنجیدگی نہیں رہی, سنجیدگی نہیں رہی. ہاں نہیں, no consistent policy. There is going to be a huge Kashmiri demonstration about the 5,000 لوگوں کا عمر ہے outside the United Nations. But that doesn't mean anything until and unless Pakistan has the international community's side. And that is because of the fact that India has so much clout
Pakistan government had done that job, and Kashmir issue is not able to be raised properly. अच्छा, अनवर के पास कोई कुछ कहना चाह रहे हैं अनवर जी? मैं ये कहना चाह रहा हूँ ज़िया भाई कि यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इंडिया पाकिस्तान, यूनाइटेड नेशंस ने यहाँ पे उनकी इंटरनेशनल फोर्स भेजी हुई है जो सीज फायर वायलेशंस बॉर्डर पे होती है, दे आर देयर टू चेक ऑल दिस वायलेशंस. हमारी आर्म फोर्सेस मिलिट्री इन पर्टिकुलर उनके साथ फुल कोऑपरेशन करती है मिलिट्री ऑब्जर्वर्स के साथ, और उनको बॉर्डर्स पे लेके जाती है, हर चीज़ बताती है. जब वो इंडियन साइड पे जाते हैं, इंडियन उनको वहाँ बॉर्डर के करीब जाने नहीं देते. दे आर रिस्ट्रिक्टेड इनटू अ कंपाउंड इन श्रीनगर. मैं ये सवाल करता हूँ कि यही यूनाइटेड नेशंस जहाँ आज हम जाके शोर मचा रहे, दे कैन नॉट टेल द इंडियंस कि हमारा जो मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है उसको आप बॉर्डर पे जाने दें. They don't have that guts to tell them. Why? मुनीज़ ये इशू उठा नहीं सकते हम लोग वहाँ पर? ये गलत है. ये गलत है. गट्स की बात तो है ही नहीं. UNMOGIP was made by Pakistan and India, United Nations Military Observer Group. ठीक है. The thing is, वो सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं. उनको कहा गया ये कंप्लेन दे दी, वो कंप्लेन दे दी. India is not allowing the observer group to do anything. And they have shuttered them out of their offices in the New Delhi के offices बंद कर दिए उन्होंने. We all know that. But the thing is, the international community's voice has to be galvanized in favor of this. UNMOGIP is not going to help anything. UNMOGIP तो वो जो है ना, वो it's a military observer group. It says, okay, Pakistan said this, India said this, and this is our point of view. कुछ नहीं होता. वक्त खत्म हो गया है. जी चाचा. ये इशू ऐसा है कि हम जितना भी इस पे बात करें और इस पे तशनीगी रहेगी, तो वक्त चूँकि ख़त्म हो गया. अनवर बेग साहब बहुत बहुत शुक्रिया. मिशाल आपका भी शुक्रिया. मुनीज़ और मसूद हैर साहब का भी शुक्रिया.